کہتے ہیں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، دن میں جتنی دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیں، کوئی ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے، میرے حضور نے قسم اٹھا کے جو کہا ہے اس آیت کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس کو پھونکا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا عبداللہ کیا پڑھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ کے، فرمایا قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، کس سے؟ کس سے؟ یقین سے پڑھ لے، یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یقین سے، پہلے مجھے بتائیں کس سے؟ یقین سے پڑھ۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہر ناممکن فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے ہمیں غنیمت بہت زیادہ ملتی تھی۔ اس میں رزق بھی ہے، فتوحات بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ یقین سے کوئی شخص اس آیت کو کتنی بار؟ 11 دفعہ پڑھ لے۔ اگر جتنے لوگوں کو آتی ہے، آپ سارے اس وقت بیٹھے ہیں ضرورت مند، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی صحت، کوئی رحمت، کوئی جادو کا توڑ، کوئی بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، کیا خیال ہے 11 دفعہ پڑھ نہ لیں؟ آپ کو علم ہے، میں نے ایک بات عرض کی تھی کئی عرصہ پہلے، بعض اوقات ہماری خطائیں، ہماری جرم ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں عرشوں پہ نہیں جاتی۔ اہل اللہ کی ترتیب ہے دعا سے پہلے یا بعد میں استغفار کر لیتے تھے۔ آپ بھی 3 دفعہ دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں نے نیتیں کی، یا اللہ یہ 11 دفعہ پڑھا ہے، 11 دفعہ پڑھا ہے، یا اللہ جتنے بھی پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں دن، کہیں رات، اللہ ہر بندے کی 11 مرادیں پوری فرما، اور 11 نسلوں میں اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی خیریں منتقل فرما۔ پھر 11 نسلوں میں جب ختم ہونے لگے، اگلی 11، اگلی 11، اگلی 11 میں انشاءاللہ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے مخلصین، درد والے مجاہدہ کر کے آئے ہیں، کسی کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، کوئی ٹھنڈے برف بائک پہ، کوئی کہاں، یہ مجاہدہ کر کے آئے ہیں۔ مجاہدے کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتا ہے۔ جو عمل مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے، جو عمل قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس عمل کے پیچھے قربانی اور مجاہدہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی بہت قیمت ہوتی ہے اور بہت کمال ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ تو 11 دفعہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھا اور نیت کر لی آپ نے بھی، جو میں نے عرض کیا 11 مرادیں، اور سب سے پہلی مراد کیا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور ہر دفعہ ہم یہ نیت کرتے ہیں ہر درس میں، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ اس کے بعد جو دنیا کی بھی ہوں، اور جب یہ دل کو اس کریم معرفت کے لیے قبول کر لے گا نا، اور اللہ ہدایت دے دے گا، پھر کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا، پھر آخرت، پھر قبر، پھر سوری، یعنی اس چھوٹے سے فکرے میں پھر دنیا فی الآخرت حسنہ ہے، اور باقی پھر دنیا حسنہ ہے، وفی الآخرت حسنۃ۔ اور کون بتائے گا کس کو نفع؟ ہاں، نظر بات انسان کو گرا دیتی ہے، اور جادو کا وار انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور جنات کا وار انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بدن پہ پھیریں، بدن زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی، جسم ہلکا ہوتا جائے گا، طبیعت میں فرحت ملتی جائے گی، اور حیرت انگیز کامیابیاں ملیں گی۔ انداز بتاتا ہوں کہ کون سی بو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ سخت جادو ہے تو سمجھ لیں یہ جنات ہے، اگر اس انداز کی ہے تو سمجھ لیں نظر بد ہے۔ اس گھر کے اندر مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس کا علاج۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ الوظائف جناب حکیم طارق چغتائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ کرم۔ سر ماشاءاللہ آپ کے
اس وظائف سے، آپ کی روحانی علم سے آپ نے دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو آج میں آپ سے دنیا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کچھ وظائف لینے آیا ہوں تاکہ ان کو بھی بے لوث فائدہ جائے. کچھ آپ کو بھی فیض ملا؟ مجھے ملا تو سر میں آیا ہوں. پہلے اپنی کہانی سنائے پھر میری سنیں. سر آپ کا ایک میں نے کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا سلام علی نوح فی العالمین کے بارے میں. تو یہ جنات کو تڑپا دینے والی آیت ہے، اور یہ میں نے ذاتی طور پہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور میرا تو واقعہ خیر کافی لمبا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک وظیفے سے اتنا فائدہ ہوا، میری زندگی بدل گئی. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے وہ پہنچایا، آپ نے بے لوث بانٹا. یہ عرض کروں گا کہ یہ جو سلام علی نوح فی العالمین ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کا تعلق دراصل آگ سے ہے. وہ آگ غصے کی ہے، وہ آگ خطرناک شہوت کی ہے، غیر ضروری. وہ آگ جنات کی ہے، وہ آگ جادو کی ہے. وہ خود آگ کی آگ ہے، جو موجود آگ ہے، اور وہ آگ جہنم کی ہے، اور وہ آگ قبر کی ہے، اور وہ آگ انتقام کی ہے، وہ آگ کینے کی ہے، وہ آگ بغض کی ہے، وہ آگ نفرت کی. اصل میں یہ ساری آگ ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسانی جسم میں مفہوم ہے. یہ اصل آگ ہے، یہ آگ کا علاج ہے دراصل. یعنی کہ یہ صرف جنات کو تڑپانے کے لیے نہیں ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے کمال فائدے ہیں. اگر کہیں تو آج میں شاید اس پروگرام میں اس کے بہت سے فائدے آپ کو پیش کر دوں. سر نوازش ہوگی آپ کی، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے. جی. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا غصہ بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر اتنا ہے کہ جو آج تک کنٹرول نہیں ہو سکا، جو یہ چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا علاج کرے کہ رائی کے دانے لے لے، کالے رائی کے دانے ایک مٹھی بھر لے لے. کالی رائی، سرسوں، رایا سیاہ رنگ والا مٹھی بھر، اور مٹھی اس کی اپنی ہو. اس مٹھی کو ہاتھ میں رکھے، نیچے ایک برتن پلیٹ رکھے کہ کچھ دانے اس میں اگر گرتے ہیں تو سنبھالے جائیں، اور اس کے اوپر تصور ہی میں اس بندے کا یا اپنا غصے کا، ہائی بلڈ پریشر کا، اور ٹینشن کا، انزائٹی کا، اسٹریس کا، دنیا کی ناکام علاج ہو جہاں دوائیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں، اس کے اوپر تصور کر کے اس کو سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا شروع کر دیں. اور تصور میں پڑھنا سانس روک کے. اچھا سب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مارے، 40 پھونکیں مارنی ہے. ہر سانس میں کوئی تعداد نہیں، بلا تعداد 40 پھونکیں مارنی ہے. اب کیا کرے گا؟ اس سرسوں کے کو ہاتھ سے ایسے ملے گا، اور پہلے عمل کر لے گا 40 بار، پھر ہاتھ سے ملے گا اور مل کے اس پلیٹ کے اندر چھاڑ دے گا. دوسرے دن پھر اسی کو 40 دن اسی طرح پڑھے گا، اسی سرسوں کو اور اسی سانسوں کے ساتھ. تیسرے دن ایسے. یہ 11 دن عمل کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے، یا 40 دن کرنا ہے. پہلے دن، تیسرے دن حیرت انگیز اس کے جسم میں رزلٹ، نتائج ملیں گے، اور زندگی کی اتنی کامیابی ملے گی کہ وہ کہے گا کہ اب تک میں بھولا کہاں رہا. اور پھر اس سرسوں کو اس کو کہیں دفن کر دیں، یا کسی قبرستان میں ناپاک جگہ نہ ہو، کسی میدان میں، کسی دریا، سمندر، نہر، جھیل میں جہاں پانی صاف ہو، گندا نہ ہو، وہاں ڈال دیں. بس یوں یہ ٹھنڈے ہوں گے، اور یوں جسم کے اندر سے ٹینشن نام کی چیز، ہائی بلڈ پریشر نام کی چیز، انزائٹی وغیرہ کی نام کی چیز ختم ہو جائے گی. یہ جو کالے سرسوں لینے ہیں، یہ ہر فرد نے اپنے لینے ہیں. بالفرض گھر کا ہر بندہ اپنا کرنا چاہتا ہے، یا آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے کریں تو یہ ایک ہی مٹھی کافی ہے 40 دن. اور میرا ایک مشورہ ہے 40 دن کر لیں. یہ تو ایک طریقہ ہوا. آپ نے محترم نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے دوسرے فائدے. یہ دیکھیے میرے پاس ایک کاغذ پڑا ہے، میں اس کاغذ کے اوپر نا ایک عمل دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ میں ایک خانہ بنا رہا ہوں، باکس بنا رہا ہوں. بنا لیا؟ یہ اس وقت میں بیٹھا ہوں میرے لاہور میں. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، ساؤتھ، یہ جنوب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مشرق، جہاں مشرق کا خانہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے سلامن. پھر شمال کی طرف لکھنا ہے اللہ. پھر آپ نے دوسری سمت میں لکھنا ہے نوح.
नूहन फिल, आखिर में लिखना है अल आलमीन, नूहन फिल आलमीन। ये एक नक्श है? अच्छा, इसमें अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और वालदा का नाम ये लिख लेना है। अब इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ आपने नाफ के ऊपर फेरना है, और अगर जिस्म नापाक हो तो ना फेरिए। ये कोई लिख दे, घर का एक फर्द लिख दे, इसको लिख ले। इसको लिखने के बाद इस नक्श को बदन पे फेर के आप तकिए के साथ रख लीजिए। सोते वक्त सिर्फ बदन पे फेर लीजिए, नाफ के ऊपर। अच्छा, एक ही नक्श पूरे घर के सारे अफराद भी अपने बदन पे फेर सकते हैं। एक ही नक्श वो बना लें अपने घर में और सारा घर उसको यूज कर लें? जी मोहतरम। अच्छा, उसको बना के आपने तकिए के साथ रखना है। अब सोच ये है कि घर के अगर 3, 5, 7 अफराद हैं तो किसके तकिए के साथ? घर के किसी बड़े की तकिए के साथ, वालिद है, वालदा है, कोई। इस नक्श को रख दें। रात को, हर रात को सोते हुए ऐसे करना है, और ये सिर्फ 19 रातें करना है। 19 रातें। 19 रातों के बाद क्या होगा? 19 रातों के बाद ये मैं अमल किस लिए बता रहा हूं? वो शख्स जो कहता है मेरे जिस्म पे जादू की इंतहा है, और जादू भी वो है जिसने दुश्मन ने चैलेंज किया है कि मेरा कोई दुनिया में है शख्स, बता मैं तेरा जादू तोड़ के दिखाए। चैलेंज किया है। ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का नक्श उन अफराद के लिए जिनके घर में सख्त तरीन जादू है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी, और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी, और आप हैरान होंगे। 19 दिन का ये अमल उसकी जिंदगी में रंग और खुशियां घोल देगा। इसके बाद इस कागज को कहीं पाक जगह पे दफन कर दें, किसी क्यारी में, किसी जगह में दफन कर दें इस कागज को जो नक्श लिखा हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो फिर ये महीने, 2 महीने के बाद फिर ये अमल कर लें 19 दिन वाला, फिर चाहें फिर कर लें। लेकिन एक चीज है कि 19 दिन के बाद इसका हदिया बहुत जरूरी है। वो बड़ा गोश्त है, बगैर हड्डी के, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के, हस्ब तौफीक चील कौवों को डालना बहुत जरूरी है, घर के हर फर्द की तरफ से या पूरे घर की तरफ से एक ही। तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तौफीक ताक में होनी चाहिए, जुफ्त में? 1.25 किलो हो तो बेहतर है, और किसी की अगर 1.25 किलो को इस्तेतात नहीं, 1.25 पाव हो, जो मौजूदा तकरीबन 300 ग्राम बनता है। कोई इंसान जिस पे जिन हो, जादू हो, या उसको जहनी मसला हो, वो खुद से उसको कैसे चेक करे? क्योंकि किसी और के पास जाएं तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं हमारे, कि ये जो नक्श है, ये नक्श खुद इसका हल है। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। इसका तरीका यह है कि आप इस नक्श को लिख लें बिल्कुल इसी शक्ल में। अब इसको मलने वाला अमल नहीं है, इसका नक्श का दूसरा इस्तेमाल बताता हूँ। ये नक्श है, इस नक्श को सिर्फ 3 बार ऐसे मलेंगे आप, सिर्फ 3 बार आप मलेंगे। उसके बाद इसको सूंघेंगे। आप पहले अपने हाथ की बू को समझ जाएंगे कि मेरी ये फितरी हाथ की बू है, फिर मलेंगे, फिर आपकी बू बदलती चली जाएगी। अब मैं बू का अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदेही कर रही है। अगर तो आपके जिस्म में जली हुई बू आए, जैसे कोई चीज जल रही है, हल्की सी वो जली सी बू, और बाज़ औक़ात बहुत तेज आती है, तो आप समझ जाएं ये सख्त जादू है, और ये जादू जो है मुझ पे मुसल्लत किया गया है। और अगर आपके जिस्म से बू आए और वह जली हुई ना हो, ऐसी हो जैसे पानी सड़ जाता है, पानी को बोतल में बंद करके रखें तो उसको ढकना खोलें तो एक बदबू सी होती है पानी की। मेरा लफ्ज़ पानी का याद रखिएगा। अगर पानी की बदबू आप में से हमारे सुनने वालों ने नहीं सूंघी तो पहले पानी की बदबू को चेक करें, ठीक है? तो अगर पानी की बदबू की शक्ल में है तो समझ ले ये जिन्नात है। और अब रही नजर बद और रही बीमारी, 2 चीजें और भी बताऊंगा। अगर आपकी बू इस अंदाज की है जिस अंदाज में बगल में हाथ डालें कुछ देर के लिए, तो बगल की भी एक खास बू होती है, बगल की एक खास बू होती है। अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है, और अगर बू बिल्कुल नहीं है समझ लें बीमारी है। ये अमल आप कुछ दिन मुसलसल करें, आपकी बू बदलती चली जाएगी। उसके बाद उस नक्श को फिर आप कहीं दफन कर दें, फिर उस असल बीमारी का इलाज शुरू करें। जादू है, जिन्नात है, नजर बद है या बीमारी है। इस आयत से हम अपनी किस्मत को, अपने कारोबार को और अपनी औलाद को, इन चीज़ों को भी हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं।
اس کی ایک وجہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اصل میں آگ کا علاج ہے، اور ہماری زندگی کو، ہمارے رزق کو آگ کھا جاتی ہے. ہماری قسمت، نصیب، مقدر، بخت، ان چیزوں کو آگ کھا جاتی ہے، نظر بد کی شکل میں، جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کینہ، بغض اور نفرت کی شکل میں. نظر بد انسان کو گرا دیتی ہے، اور جادو کا وار انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور جنات کا وار انسان کو تباہ کر دیتا ہے. آپ اس کا ایسا کریں. آپ پھر ایک اگلی چیز بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے، یہ قلم ہے اور سلام علی نوح فی العالمین، ایک لائن، پھر زیر زبر کے بغیر لکھیے، اور گھلنے والے، جیسے یہ پن ہے، گھلنے والی سیاہی ہو، ایسی سیاہی نہ ہو جو پانی میں نہ گھلے، گھلنے والی سیاہی ہو. اور اگر یہ زعفران سے لکھ لیں سب سے اچھی بات. زعفران میسر نہیں، زردے کے رنگ سے لکھ لیں اس سے اچھی بات ہے. مجبوراً سیاہی سے لکھیں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ زردے کے رنگ سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں. یہ 40 بار یہی آیت اس کاغذ پہ لکھیں، 40 بار، اور اس کاغذ کو بوتل میں ڈالیں، اور بوتل میں ڈال کے اس کا پانی سارا گھر پیے. اسی سے نہانا نہیں ہے، پینا ہے. آٹا گوندیں، ہنڈیا میں ڈالیں، چائے میں، دودھ میں، پینے میں، مشروب میں، کوئی چیز پکانی ہے اس میں یہی پانی ڈالیں. اچھا، یہ کاغذ پگھل جائے، گھل جائے، حرف گھل جائیں، لیکن پانی بڑھتا چلا جائے، اور پانی کو بڑھاتے جائیں. یہ پانی جس گھر میں جائے گا، اب اس کے کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں چاہیں تو بتا دوں. جی جی بالکل. جی، یہ پانی جس گھر میں جائے گا، یہ پانی جس گھر میں جائے گا، اس گھر سے آگ ختم ہو جائے گی. نفرت کی آگ، جھگڑوں کی آگ، طلاق کی آگ، ناچاکیوں کی آگ. اچھا، ہر وقت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑ جانا، اور گھر میں بچوں کے مسائل، شوہر ہے یا بیوی، بیوی ہے یا شوہر، نندے ہیں، سوکن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے مسائل میں آگ لگی ہے گھر میں. جس گھر میں بیماریاں اور میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، اور جس گھر میں ہر وقت تکلیفیں، مشکلات ہیں، یا جن کے حادثے بہت ہوتے ہیں، یا جن کے اوپر وار بہت ہوتے ہیں، یا جس گھر کے اندر مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس کا علاج. اور سر ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور اس کا تعلق نظر سے ہی ہے، یعنی کہ بری نظر، بد نظر جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس پہ کبھی نظر بد نہ لگے، دشمن کا حسد اثر نہ کرے، دشمن کی طرف سے ناکامیوں کے عزائم نہ ہوں، اور یا اس پہ کوئی جادو کی چیز کا وار اثر نہ کرے، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے، بحیثیت ڈاکیہ کے، کہ وہ سارا دن یہ وضو بے وضو یہی آیت پڑھے، سلام علی نوح بالعالمین، بہت کثرت سے پڑھے. چند دنوں میں رزلٹ، اس کی برکات، اس کے کمالات دیکھیں گے. میری طرف سے اجازت ہے. سر یہ جو اجازت والا سلسلہ ہے، لوگ بنا اجازت کے بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجازت لازمی ہے، تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اجازت کی نسبتیں اصل میں بڑوں سے ہوتے صحابہ، اہل بیت، ان سے ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل اور اللہ کے ساتھ نسبت جاتی ہے. اس کی نسبتیں جاتی ہیں، اور نسبتوں کی برکتیں ہوتی ہیں، اور نسبتوں میں برکات ہوتی ہیں، اور نسبتوں کی برکت سے انسان کی تاثیر، کمالات بدل جاتے ہیں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور میں بحیثیت ڈاکیہ کے اجازت دے رہا ہوں. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے.